ہماری ایک دینی بہن ہے ایمان فاطمہ صاحبہ، انہوں نے بھی اس سے ملتا جلتا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم محترم شہاب الدین شیخ صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ جناب عالی، تقریباً 10 سال سے تنظیم سے واقف ہوں اور ڈاکٹر صاحب کی اکثر تقاریر سنتی رہتی ہوں، اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو پیر بھی مانتے ہیں۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرمائے، اور جو انہوں نے تنظیم کا پودا لگایا اللہ تعالیٰ اسے تناور درخت بنا دے، آمین۔ سوال یہ کہ مجھے نہ جانے مجھے بار بار یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس وقت زندہ ہوتے تو پوری شد و مت کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیتے۔ میں تنظیم کی آئیڈیالوجی جس کے تحت پاکستان میں نظام خلافت قائم کرنا ہے، جہاں تک میرا علم ہے وہ بہت حد تک کام کرتی نظر نہیں آتی۔ پرامن احتجاج کے تحت اب یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ عمران خان صاحب نے لاکھوں لوگ باہر نکالے، پرامن احتجاج کیے، لیکن بااثر حلقوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو عمران خان کا ساتھ دیتے، ان کا خیال ہے۔ اصل میں دیکھیے، ماضی میں جتنے حکمراں رہے ہمارے، یعنی سویلینز کی میں بات کر رہا ہوں، جی، تمام جماعتوں کو لوگ دیکھ چکے تھے، تو لوگوں کو ایک امید تھی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے نتیجے میں کوئی تبدیلی کا واقعتاً معاملہ ہو جائے گا، تو گڈ فیتھ کے اندر لوگ ایک توقع رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت رکھنے والے حضرات یا بعض خواتین، ان کی طرف سے بھی اس طرح کا تبصرات ہے کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آج حیات ہوتے وہ عمران خان کا ساتھ دیتے۔ جی، دیکھیں، دو باتوں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جیسے کہ بڑے گڈ فیتھ میں بات آئی کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب زندہ ہوتے تو عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے۔ دو باتوں کو الگ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے جس کتابچے یا موضوع کا بھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا گیا، جس پہ ویڈیو بھی موجود ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ ہماری صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دیانتداری کے ساتھ یہ طے شدہ رائے ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ، تو 75 برس کی تاریخ گواہ بھی ہے کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ انقلابی راستے سے اور تحریک کے راستے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ انتخابی سیاست کے راستے سے آنے کے نتیجے میں نظام بدلتا نہیں ہے، چہرے بدل جاتے، نظام نہیں بدلتا۔ نظام جب بھی بدلا ہے یا بدلے گا وہ تحریک کے راستے سے، انقلابی راستے سے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ تنظیم اسلامی انتخابی سیاست کا حصہ نہیں بنتی، انتخابی سیاست کے ذریعے سے وہ نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کرتی، وہ تحریک کے راستے سے، انقلابی جد و جہد کے راستے سے، جس کے لیے حوالہ بار بار دے رہے ہیں، اس پہ یقین رکھتی ہے کہ اس راستے سے پاکستان میں شریعت آ سکتی ہے۔ البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سیاست دانوں کے معاملات پر تبصرہ کرتے تھے، ملکی سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے تھے، دنیا اعتراف کرتی ہے، ہم بھی ایک درجے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ خیر کی بات اگر کسی، ابھی ایک دو مثالیں بھی دے دی گئیں، خیر کی بات کسی کے طرف سے آئے گی تو اس کی تائید بھی کریں گے۔ تائید کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے انتخابی سیاست کے راستے کو اون کرنا شروع کر دیا۔ تائید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہرحال پاکستان کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے، اور پاکستان کا نظام تو چلے، تاکہ یہ چلے گا تو ہم دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد کر سکیں گے۔ اس کے لیے جو بھی حکمراں موجود ہوں، ڈاکٹر صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو بھی مشورے دیے تھے، کبھی نواز شریف کو بھی دیے تھے۔ نواز شریف صاحب تو اپنے والد صاحب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بھی ایک سے زائد مرتبہ تشریف لائے تھے۔ اس کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ کوئی ہم نے انتخابی سیاست کے معاملے میں پیکٹ کر لیا، یا ڈاکٹر اسرار صاحب نواز شریف کے ہو گئے، یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جن کے پاس کوئی اختیار موجود ہے، ان کو نصح و خیر خواہی کے ساتھ ہم مشورے دیتے رہیں گے۔ تو ہاں، اگر آج ڈاکٹر اسرار صاحب ہوتے تو ہم یہ کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیتے، ایسی بات نہ ہوتی، مشورے ضرور دیتے۔ مشورے ہم نے بھی عمران خان صاحب کو دیے، جن سے ایک ملاقات کا موقع میسر آ گیا تھا۔ تو یہ دو باتیں الگ رکھیں، انتخابی سیاست کے راستے سے ہمارا تعلق قطعاً نہیں ہے، انقلابی سیاست اور تحریک کے راستے سے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارا سوچا سمجھا طرز عمل ہے، اور 75 برس کی تاریخ بھی بتا رہی ہے کہ یہی راستہ موضوع اور فیزیبل ہے۔ اس پر پچھلے پروگرامز میں بھی تفصیلاً ہم کلام کر چکے ہیں، لیکن ہماری غالباً کسی بہن کا سوال تھا، اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب زندہ ہوتے تو عمران خان کا ساتھ دیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو اصولی موقف تھا وہ اس کے برعکس بات چلی جاتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو سب سے زیادہ تنقید عمران خان پہ کرتے۔ کیوں؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے ایک دور میں دینی جماعتوں پر سب سے زیادہ تنقید کیوں کی کہ تم دین کا نام لیتے ہو، اور پھر تمہارے اعمال کیا ہے، اسمبلیوں میں جا کے تم کیا کرتے ہو۔ تو سب سے زیادہ تنقید ڈاکٹر صاحب عمران خان پہ کرتے کہ اللہ کے بندے تم ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے رہے ہو، تم سیرت النبی کا نام لیتے ہو، اور پھر تمہارے ارد گرد جو کہ ماحول ہے
وہاں تو جھلک بھی نظر نہیں آتی اس سے تو کوئی سب سے متعلق بڑے ناقد ہوتے. بالکل بچا. اور یہ تنقید بھی کیوں ہوتی؟ تعاون علی البر اصلاح کے والتقوی لیے. ولا تعاون علی الاثم والعدوان والی بات ہوگی. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا, اور نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ, اصلاح کے جذبے کے ساتھ. بجا جی